بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 38 ہے۔ آج سورۃ الاحزاب کے متعلق ہم چند باتیں پڑھیں گے۔ نمبر 1 اس سورت کا وجہ تسمیہ، نمبر 2 اس کا تعارف، نمبر 3 مضامین کا مختصر سا خلاصہ، اور نمبر 4 چند آیات اور اس کے متعلق تفسیر، اور اس سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط۔ اس سورت کو سب سے پہلے دیکھیں وجہ تسمیہ۔ الاحزاب یہ حزب کی جمع ہے جس کے معنی ہیں جماعت اور گروہ کے ہیں۔ اس صورت میں غزوہ احزاب کا خاصی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اس غزوے میں مشرکین کی جماعتیں ہر طرف سے جمع ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام سورۃ الاحزاب ہو گیا۔ دوسری بات سورت کا تعارف، تو اس سورت میں 9 رکوع ہیں، 73 آیاتیں ہیں اور 1280 کلمات ہیں اور 5990 حروف ہیں، اور یہ سورت بالاتفاق مدنی ہے، مدینہ کیونکہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں صادقین مخلصین کی تعریف اور منافقین کی مذمت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ مخالفین کی ایذا رسانی اور دھمکیوں کی پرواہ نہ کیجیے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ اس کے علاوہ اس میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا حال خاصی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے اور پردے کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت کے مضامین کا مختصر سا خلاصہ، پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی تعلیم، متنبی بیٹے کی شرعی حیثیت مذکور ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی تعظیم اور میثاق انبیاء کا بیان ہے۔ دوسری رکوع میں غزوہ احزاب کا حال بیان کیا گیا، پھر تیسری رکوع میں بھی اسی طرح غزوہ احزاب کے حال وغیرہ بیان کیا گیا ہے۔ پانچویں رکوع میں یعنی قرآن کریم میں عورتوں کا تذکرہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نکاح کا بیان ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی نکاح کی حکمت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہونے کا اعلان ہے۔ چھٹے رکوع میں مومنین کو کثرت ذکر کی تاکید اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان کی گئی ہے، پھر نکاح کے خاص احکام بیان کی گئی ہے، ان میں سے ایک حکم عام مسلمانوں کے لیے ہے اور 7 احکام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ 7ویں رکوع میں پردے کے احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا بیان ہے۔ آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینے والوں کا انجام مذکور ہے۔ 8ویں رکوع میں پردے کے مزید احکام اور قیامت کا قریب ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں کافروں کا انجام بتایا گیا ہے۔ 9ویں رکوع میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی ایذا نہ دیں، تقوی اختیار کریں اور ہمیشہ درست اور انصاف کی بات کریں۔ پھر اللہ کی امانت کا ذکر ہے جس کو آسمانوں میں، زمین اور پہاڑوں نے اٹھانے سے معذرت کی، مگر انسان نے اپنے ضعف اور کمزوری کے باوجود اس کو اٹھانے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ یہ تو اس صورت کے مختصر سے مضامین تھے۔ اب ان آیاتوں کا شان نزول کیا ہے؟ تو اس میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اہل مکہ نے، جن میں ولید بن مغیرہ اور شیبہ بن ربیعہ بھی شامل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے قول سے باز آ جائیں، ہم آپ کو اپنے مال میں سے ایک حصہ دیں گے۔ یعنی مدینہ میں منافقوں اور یہودیوں نے آپ کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ باز نہ آئیں تو ہم آپ کو نعوذ باللہ قتل کریں گے، تو اس پر یہ آیاتیں نازل ہوئی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کے آس پاس یہود کے قبائل یعنی بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ آباد تھے۔ آپ کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائے تو دوسروں کو دعوت اسلام دینا آسان ہو جائے گا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ خاص مدارات کا معاملہ فرماتے تھے، اور ان میں سے چھوٹے بڑے لوگ آتے آپ ان کا اکرام کرتے تھے۔ اگر ان سے کوئی بری بات صادر ہو جاتی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینی مصلحت سمجھ کر اس سے چشم پوشی فرماتے تھے۔ اس پر یہ آیاتیں پھر نازل ہوئی۔ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافر و منافقوں کا کہنا نہ مانیے، ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ علیم ہے اور حکیم ہے، واتبع ما یوحى الیک من ربک، اور آپ اس کا اتباع کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کیا جاتا ہے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بلا شبہ اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، وکفی باللہ وکیلا، اور وہی کافی ہے اور کارساز ہے۔ اب اس صورت کا یعنی ماقبل صورت کے ساتھ ربط کیا ہے؟ یعنی گزشتہ صورت کا موضوع قرآن کریم تھا، تو اس صورت کا موضوع صاحب قرآن ہے۔ اس صورت کا موضوع کیا تھا؟ یعنی موضوع قرآن کریم تھا، تو اس صورت کا موضوع صاحب قرآن ہے۔ اور گزشتہ صورت کے آخر میں تھا کہ کفار کا یہ مطالبہ نظر انداز کر دے کہ فیصلہ کب ہوگا، یعنی انہوں نے کہا متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین وغیرہ، جو ان کا جو مطالبہ تھا، تو فیصلہ کب ہوگا؟ تو اب یہ صورت اس حکم سے شروع ہو رہی ہے کہ آپ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیں، ان کی باتوں کو نظر انداز کرے، وحی کی پیروی کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اب یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور کافروں والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے، بڑے حکمت والا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ سورۃ الاحزاب کی آیات تمہارے شمار میں کتنی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ 73 آیاتیں۔ تو حضرت کعب نے کہا اس ذات کی قسم جس کے نام کی قسم ابی اٹھاتا ہے، یہ سورۃ البقرہ کے برابر تھی یا اس سے بھی زیادہ لمبی۔ ہم نے اس میں آیات رجم پڑھی، یعنی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ تو حضرت ابی کی مراد یہ ہے کہ یہ سورت من جملہ قرآن کے اس حصے سے منسوخ ہوا۔ باقی وہ جو حکایات بیان کی جاتی ہے، یہ جو مختلف حکایات وغیرہ اور قصص وغیرہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ اضافہ ایک صحیفے میں تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پڑا تھا، وہ اس کو بکری نے کھا لیا۔ یہ حکایت ملحدین اور رافضوں کی تصنیفات سے ہے، وہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا ایھا النبی، اے ہماری طرف سے خبر دینے والے، ہمارے اسرار کے امین، ہمارے خطابات ہمارے بندوں تک پہنچانے والے، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی تقوی پر ثابت قدم رہو اور ہمیشگی اختیار کرو اور اس میں اضافہ کرو، کیونکہ یہ ایسا باب ہے کہ جس کی انتہا کو پایا نہیں جا سکتا۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کسی بھی چیز میں کفار اور منافقین کی مساعدت اور مدد نہ فرمائیے اور ان سے بچتے رہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور مومنوں کے دشمن ہے۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک، اور اتباع کر اس حکم کی جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی کے ذریعہ بھیجا جاتا ہے، یعنی تقوی پر ثابت قدمی اور کفار اور منافقین کے عدم اطاعت میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو آپ کی طرف وحی بھیجتا ہے۔ کان بما تعملون خبیرا، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، وہ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے، یعنی وہ ان کے اور تمہارے اعمال سے پہلے سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اپنا معاملہ اس کے سپرد کرو اور اس کی تدبیر کے حوالے کر دو۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے، محافظ ہے ہر معاملے میں، ہر معاملہ اسی کے حوالے ہے، یعنی ہر معاملہ اس کے حوالے کرو۔ اب بعض مفسرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ اگرچہ خبر کے ہیں مگر ان کا معنی انشاء کا ہے، یعنی وتوکل علی وکفی باللہ وکیلا اصل میں تھا اکتفی باللہ وکیلا، محفوظ ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ پر اکتفا کرو۔ اب کفی باللہ
کفا کے فائل پر با زائد ہے، یعنی اللہ یہ اس کفا کا فائل ہے، اس کے اوپر با زائد ہے۔ وکیلن یہ حال ہے یا بدل ہے، وکیل ہے یعنی وکیلن حال ہے یا بدل ہے، ترکیب میں بن رہے۔ اب یعنی ان ارشادات میں اللہ رب العزت نے ان احکام کے خلاف، یعنی کفار ان احکام کے خلاف نہ چلے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانے، یعنی اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقین کا کہنا آپ نہ مانیے، اور آپ کو پریشان کرنے کی اور اللہ کی راہ سے یعنی پچھلانے کی کوشش کریں گے، آپ ان کی چالوں کو کامیاب نہ ہونے دیں، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے بڑے حکمت والے ہیں، وہ مخالفین کے احوال سے واقف ہے، اور معاملات جس انداز پر چل رہے ہیں اس میں حکمت ہے، اور اس وحی کی پیروی کرے جو آپ کی طرف کی گئی ہے، یعنی آپ کے پروردگار کی طرف سے جو وحی کی گئی ہے آپ اس وحی کی پیروی کیجئے، اور اس میں آپ کو کفار اور منافقین کی اتباع نہ کریں۔ یہ یعنی یہ پہلا ہی حکم دوسرے اندازے سے دیا کہ جب کافروں اور منافقین کی بات نہیں مانیں گے تو کس کے مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی، یعنی تو پھر اللہ تعالیٰ کی مانیں، یعنی انہوں نے جو احکام دیے اس کی پیروی کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ یعنی تمہارے سب اعمال کی خبر ہے، یعنی سب اعمال سے باخبر ہے کہ کون کتنے پیروی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ تو یہ دونوں باتوں کی وجہ بیان کی کہ کافروں اور منافقین کی بات اس لیے نہیں ماننی کہ وہ کام کو خراب کرنے والے، بگاڑنے والے، اور اللہ کے احکام کی پیروی کرے، اس لیے کرنی ہے کہ وہ کارساز ہے، یعنی بڑی کارساز ہے، وہ ہر چیز کو بنانے والے اور ہر چیز میں اس کی حکمت ہے۔ تو آپ نے اللہ رب العزت تمام کاموں میں اللہ رب العزت کی وحی کی پیروی کرنی ہے، کافر اور منافقینوں کی باتوں کی پیروی نہیں کرنا۔ تو یہ سورۃ الاحزاب کا پہلا درس تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں۔